شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ چودھری صاحب معاف کر دیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کی ماں بیمار رہتی ہے، ان کا خیال کون رکھے گا؟ چودھری صاحب یہ دیکھیں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، آپ کے پاؤں پکڑتا ہوں، مجھے جانے دو۔ شیدے نے چودھری ظفر کے پاؤں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، اوپرے مر، معافی اور میں دوں ہو ہی نہیں سکتا۔ تمہیں کس نے کہا ڈیوٹی کے وقت سونے کو؟ پتہ ہے میری کتنی گندم چوری ہوئی؟ اس کا حساب تیری آنے والی اگلی 7 نسلیں بھی نہیں دے سکتی، تو تو جی کر کیا کرے گا؟ چودھری نے اپنے پاؤں سے شیدے کو دھکا دے کر زمین پر گراتے ہوئے کہا اور خود چرپائی پر بیٹھ کر نوکروں کو حکم دیا، جاؤ اسے کھیتوں میں عارضی کمرہ بنایا تھا گندم رکھنے کے لیے، وہاں بند کر کے آگ لگا دو۔ میری گندم چوری ہوئی ہے، اسے بھی یہی سزا ملنی چاہیے تاکہ سب عبرت پکڑیں۔ چودھری ظفر کی نوکری میں خیانت کا انجام کیا ہوتا ہے؟ چودھری نے للکارتے ہوئے کہا، چھوٹا سا کمرہ جو لکڑیوں کی مدد سے عارضی طور پر بنایا گیا تھا، اسے سڑک کے کنارے چودھری کے کھیت میں ہی بنایا تھا تاکہ گندم ایک ساتھ لے جانے میں آسانی ہو۔ آس پاس گاؤں کے سارے لوگ کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے، پر کوئی بھی ساتھ دینے کو تیار نہ تھا۔ چودھری ظفر، جس نے گاؤں کے زیادہ تر لوگوں کو سود پر قرض دے کر نہ صرف ان کو بلکہ ان کی آنے والی نسلوں کو بھی اپنی غلامی میں جکڑ رکھا تھا، شیدہ بھی اسی غلامی کی زنجیر میں پھنس چکا تھا۔ شیدے کے 4 بیٹے اور بیوی تھی، چاروں کو ہوش سنبھالتے چودھری ظفر کی زمینوں پر محنت مزدوری کے لیے جانا پڑا۔ گرمیاں زور و شور پر تھیں، ہر طرف گندم کی کٹائی بھی ہو رہی تھی اور راتوں کو گندم چوری ہو جانے کے ڈر سے لوگ جاگتے رہتے۔ چودھری ظفر نے شیدے کو یہ ذمہ داری سونپی جو دن میں کٹائی کرواتا اور رات کو پہرا دیتا۔ آخر کو وہ بھی ایک انسان تھا، ایک رات آنکھ لگ گئی، تھوڑی سی گندم چوری ہو گئی۔ چودھری ظفر بھی چودھری تھا، اتنی سی غلطی کیسے معاف کرتا؟ اس کی نظر میں انسان کی زندگی کی حیثیت کسی کیڑے مکوڑے جتنی ہی تھی، لیکن گاؤں والوں پر ظلم کرنا اپنا فرض سمجھتا تھا۔ کسی کی کیا مجال جو اس کی راہ میں آئے؟ آج اس کے ظلم کا شکار شیدہ ہونے جا رہا تھا۔ نوکر نے اسے کھیتوں میں بنے عارضی کمرے میں لے جا کے بند کر دیا۔ چودھری صاحب کے حکم سے وہاں آگ لگا دی گئی۔ اندر شیدے کی چیخوں کی آوازیں اور باہر اس کے بیوی بچوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ چودھری صاحب، آپ کا انجام دیکھنے کے لیے میں تو نہ بچوں گا، لیکن یہ دنیا دیکھے گی۔ آخری الفاظ جو شیدے نے کہے، اس کی چیخوں کا سلسلہ تھم چکا تھا، ہر آنکھ اشکبار تھی۔ چودھری صاحب خوب مزے سے تماشا دیکھ رہے تھے۔ جب چودھری کو یقین ہو گیا کہ شیدہ اب نہیں رہا تو چرپائی سے اٹھا، اس کے بیوی بچوں کی جانب بڑھا، ایک نظر ان کو مسکرا کر دیکھا، پھر نوکروں کو حکم دیا، ان کا 3 دن کا کھانا ہماری طرف سے ہوگا۔ آخر کو شیدہ بھی ہمارا کچھ لگتا تھا نا؟ چودھری اور گاؤں کے زیادہ تر لوگ جا چکے تھے۔ کچھ لوگوں نے شیدے کی لاش اٹھائی اور دفنانے میں مدد کی۔ شیدے کے ساتھ جو ہوا لوگ بھول نہ سکے۔ چودھری کے ڈر سے باہر تو ذکر نہ کرتے، لیکن گھروں میں ہر کوئی آہیں بھرتے اور دل ہی دل میں بد دعائیں دیتے۔ شیدے کے بیوی بچوں کو اب بھی غلامی کرنی پڑ رہی تھی، وہ بھی جاتے کہاں؟ سوائے اللہ کے ان کا اور کوئی نہ تھا۔ اللہ کی عدالت تو سب کے لیے برابر ہے، کون امیر کون غریب، کون چودھری کون نوکر، وہاں تو سب برابر ہی ہوتے ہیں اور حساب تو ہر کسی کو دینا ہوگا، وہاں جا کر مکافات عمل بھی ہوتا ہے۔ ایسے ہی اب چودھری کی باری تھی، اس کی عبرتناک موت کا وقت آ چکا تھا۔ چودھری صاحب کی عبرتناک موت کا وقت آن پہنچا۔ اس واقعے کو 2 سال بیت چکے تھے، وہی گرمیوں کے دن تھے اور ہر طرف گندم پک کر تیار تھی اور اس کو کاٹنے کا وقت بھی آن پہنچا تھا۔ اور اپنے کھیتوں کا جائزہ لینے گھر سے نکلا، ٹھیک اسی کمرے کے پاس آ کر چودھری صاحب کی جیپ خراب ہو گئی۔ وہاں اب کمرہ تو نہ تھا اور کھیت ہی کھیت تھے جہاں گندم اگائی تھی۔ چودھری صاحب، لگتا ہے پیٹرول ختم ہو گیا، ڈرائیور نے ڈرتے ہوئے بتایا۔ لعنت ہو تجھ پر بدذات، اب اس گرمی میں کہاں جاؤں گا؟ نے بھڑکتے ہوئے کہا۔ چودھری دی، یہاں پاس میں ہی علی شیدے کا بڑا بیٹا کام کر رہا ہوگا، اس کے پاس سائیکل ہے، میں سائیکل پر جا کر پیٹرول لے آتا ہوں، آپ یہیں بیٹھیے، اے سی چلا دیتا ہوں۔ جیپ کی دونوں اطراف کھیت تھے اور گندم جو پک کر خشک ہو چکی تھی۔
چودھری صاحب نے اے سی آن ہونے کے باوجود جیپ کے شیشے کھول کر گندم کا جائزہ لینے لگا جو پک کر خشک ہو چکی تھی۔ بے خیالی میں سگریٹ سلگائی اور جلتی تیلی جیپ سے باہر پھینکی، لیکن وہ خشک گندم پر جا گری۔ اللہ کے حکم سے آگ اس قدر تیزی سے بڑھی کہ جیپ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آگ جو جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھی، لوگ دور کھڑے دیکھ رہے تھے، کوئی بھی نہ آیا، لیکن چودھری کی چیخیں ہر کوئی سن سکتا تھا۔ شام تک آگ بجھائی نہ جا سکی، چودھری کی لاش کی ہڈیاں تک جل گئیں۔ ہر کوئی کانوں کا ہاتھ لگا رہا تھا، لیکن دلی طور پر خوش تھے۔ بس ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ شیدے کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، اس کا یہ انجام باقی، اللہ حساب آگے آ کر دے گا۔ گندم جل جانے کے باعث چودھری کے خاندان کو بھاری نقصان سے گزرنا پڑا۔ شیدے کے آخری الفاظ بھی یہی تھے، میں نہیں دیکھوں گا پر دنیا دیکھے گی۔ ایسا ہی ہوا۔ شیدے کے بیوی بچے بھی کھڑے اللہ کا انصاف دیکھ رہے تھے۔ وہی جگہ اور وہی وقت۔ اتنا وقت بھی نہ ملا کہ بھاگ کر اپنی جان بچا سکے۔ آگ سگریٹ کی وجہ سے لگی یا کیسے، کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ خود اندازہ لگا لیا گیا کیونکہ چودھری سگریٹ نوشی کرتا تھا۔ مکافات عمل بھی ہوتا ہے، آپ جس کے ساتھ جیسا کریں گے آپ کے ساتھ ویسا ہی ہوگا۔